الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میں نے عرض کیا کہ دعا، یہ جو دعا ہے یہ کیا چیز ہے جس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے لیے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دعا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، یعنی ڈائریکٹ کہتے ہیں نا، بڑے بڑے آفیسر اپنا نمبر دیتے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے نمبر دیا ہوا ہے کہ اس نمبر پہ شکایت ہو تو رابطہ کریں، ڈائریکٹ آپ کا رابطہ ہوگا۔ یہ دعا بھی میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں ڈائریکٹ اپنا نمبر دیا ہوا ہے۔ جو یہ چاہے کہ میں اپنے رب سے لمحے میں نہیں، لمحے کے 100ویں حصے کے اندر میں اپنے رب سے رابطہ کر لوں تو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ میرے رب نے کسی کو محروم نہیں رکھا۔ اور دوسرے اگر الفاظوں میں دیکھا جائے تو دعا یہ ایک بندگی کا، عاجزی کا اظہار ہے، یعنی دعا کرنے والا اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے عاجز اور اپنے کو کمزور ظاہر کر رہا ہے کہ اے میرے رب، تیری حفاظت کے بغیر، تیری طرف سے دستگیری کے بغیر اور تیری نصرت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جو کچھ ہے میرا رب وہ تو ہے، اگر تو میری مدد کرے گا تو کام ہوگا ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اتنی بڑی دوستو نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن ہم اس سے بے خبر ہیں۔ دعا خود ایک عبادت ہے، لیکن ہم نے اس کو عبادت نہیں سمجھا، بلکہ اگر ہم اپنے حالات پہ غور کریں تو ہمارا حال یہ ہے کہ جس طریقے سے اپنے کاموں کے لیے ہم دیگر اسباب کو اختیار کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا بھی ایک سبب ہے، اختیار کریں گے، اگر کام ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو جس طرح دوسرے اسباب میں ناکامی ہو جاتی ہے تو ایسے ہی اگر دعا کے بعد بھی ناکامی ہو گئی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ہم نے دعا کو عبادت نہیں سمجھا ہوا۔ اصل میں دیکھیں، انسان روزے کے، قرآن کریم کی تلاوت، دیگر اعمال، ان کی فضیلتیں بیان کرتا رہے، پڑھیں گے ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی طرف آج ہماری توجہ نہیں ہے، اور اگر توجہ تو ہے لیکن ہم نے اس کی حقیقت کو نہ سمجھی کی وجہ سے کہ ہم اس کی حقیقت نہیں سمجھ رہے، اس لیے ہم دیگر پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، اور ایک ہمارے پاس چیز موجود ہوتے ہوئے ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ اللہ رب العزت نے دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یار آپ اگر کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا خیال ہے، آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک عام آدمی
آپ کا ایک آفس کے اندر آپ اگر کسی سے کوئی چیز کہہ دیں کہ بھائی میں تمہارا کر دوں گا، آدمی کتنا مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے آفس کے اندر جو ہے آپ کا جو ہے وہ باس یہ کہہ دے کہ بھائی کل تجھے گاڑی مل جائے گی یا تجھے ہم جلدی تیری سیلری بڑھا دیں گے، انسان کتنا خوش ہوتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ یہ کام میرا ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، یہاں تو رب کریم یہ فرما رہا ہے، میرا اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اگر اللہ کو دینا نہ ہوتا تو میرا اللہ کبھی یہ نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو۔ اور پھر دنیا کے اندر آپ جس سے مانگو کہ ایک دن وہ پریشان ہو جائے گا، لیکن میرے رب کی وہ ذات ہے کہ جتنا مانگو ہر لمحے مانگتے رہو، پیدائش سے لے کر موت تک مانگتے رہو، میرا رب نہ کبھی ناراض ہوگا نہ کبھی اس کے خزانے میں کمی آئے گی۔ وہ ذات تو ایسی ذات ہے دینے والی۔ آج ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اللہ سے کتنا مانگتے ہیں؟ جتنا آج مخلوق سے مانگ رہی ہے، اگر اس کا 10واں حصہ بھی رب سے مانگنے والے بن جاتے تو میں قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی محروم نہ ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اصل میں بیان نہیں کر رہا، میں ایک بات صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری کوتاہی اور کمزوری ہے نا، ہم اس کو دور کریں کہ ہم جتنا لوگوں سے مانگتے ہیں، ہماری جب ضرورت پڑتی ہے ہم اپنے جو ہے آفس میں جاتے ہیں، ہم اپنے مالک کے پاس جاتے ہیں، ہم اپنے جو ہے وہ پڑوسی کے پاس جاتے ہیں، دوستوں کے پاس جاتے ہیں۔ کاش اگر ہم پہلے اللہ سے مانگتے اور اس کے بعد کسی کے پاس جاتے تو الحمدللہ ہماری ضرورت بہت جلدی پوری ہو جاتی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اس روایت کا، کہ اگر تمہیں اپنے جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت ہے تو پہلے اللہ سے مانگو، پھر اس کے بعد جا کر جو ہے وہ دکان سے خریدو۔ لیکن ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم دنیا سے مانگ رہے ہیں، لوگوں سے مانگ رہے ہیں، مخلوق سے مانگ رہی ہے، لیکن اپنے رب کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اگر غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کے لیے بہت سی شرائط رکھی ہیں۔ جب تک آپ کے کپڑے پاک نہیں ہوں گے، جگہ پاک نہیں ہوگی، آپ خود پاک نہیں ہوں گے، بہت ساری جیسے جو ارکان نماز آتے ہیں، اس وقت تک آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے روزے کے لیے کچھ شرائط ہیں، دیگر اعمال کے لیے بھی شرائط ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جو انسان کی چیز زیادہ ضرورت کی چیز ہے، اللہ نے اس کو عام رکھا ہے، اس کو بہت آسان رکھا ہے۔ مثلا آکسیجن، ہوا، آپ دیکھیں ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو کیسا عام کر دیا کہ آج اگر یہ کسی امیر کے ہاتھ میں ہوتی، کسی جو ہے وہ بڑے کے ہاتھ میں ہوتی اور وہ اس کا مالک ہوتا تو میرا خیال ہے ہم اور آپ کو جو ہے وہ سانس لینے کے لیے بھی کوئی گنجائش نہ دیتا۔ اسی طریقے سے پانی، یہ انسانی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پانی کو کس طرح جگہ جگہ اسٹور کر دیا، کس طرح ہر انسان کی دسترس میں پہنچا دیا۔ ایسے ہی میرے محترم، اللہ رب العزت نے یہ جو دعا تھی نا، یہ ہماری ایک بہت بڑی ضرورت تھی۔ اس دعا کو اللہ نے بغیر کسی شرط کے کہا کہ اس کو ادا کرو میں قبول کروں گا، تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ کوئی شرط نہیں رکھی اس میں۔ دعا کے لیے نہ اس کی شرط ہے کہ آپ پاک حالت میں ہو، نہ اس کی شرط ہے کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، نہ اس کی شرط ہے کہ آپ جو ہے وہ جائے نماز اور مصلی بچھا کر بیٹھیں، بلکہ دعا آپ ہر جگہ ہر حال میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ہر جگہ ہر حال میں، جس طرح اللہ سے چاہو آپ اللہ سے مانگو۔ لیکن نفس و شیطان نے ہمیں اتنا اس دعا سے دور کر دیا کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی،
عام آدمی کے ذہن میں اگر آپ یہ کہیں نا کسی سے، ایک تو ہمارا جس طرح تھوڑا سا جو دیندار نظر آتے ہیں، بزرگ نظر آتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے لیے دعا کیجئے. اگر آپ کسی عام آدمی سے یہ کہہ دیں کہ آپ دعا کیجئے تو وہ بڑے غور سے عجیب سی وہ شکل بنا کر دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے دعا کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم جیسوں کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے. یہ تصور بھی نفس اور شیطان کا تصور ہے. اس رب نے تو ہر ایک سے قبولیت کا وعدہ کیا ہے. ارے جو رب مشرکوں کی سن رہا ہے، جو کافروں کی دعائیں قبول کر رہا ہے، جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کی دعائیں قبول کر رہا ہے، وہ ایک مسلمان کی دعا کیسے قبول نہیں کرے گا؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہماری اپنے رب پر بدگمانی ہے. یہ ہماری اپنے رب پر بدگمانی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا. نعوذ باللہ من ذالک. جس رب نے یہ کہا کہ تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تم مانگو تم دعا کرو میں قبول کروں گا، اور ہم اس رب کریم سے یہ بدگمانی کریں کہ وہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا. یعنی آپ نے اپنے گناہوں کو یا اپنی جو ہے وہ لغزشوں کو یا اپنی برائیوں کو اتنا بڑا سمجھ لیا کہ وہ رب کی ذات سے بڑھ گئی کہ رب ان کی موجودگی میں آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا. نہیں میرے دوستو، جس آدمی نے، جس انسان نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، خدا را وہ یہ ذہن نہ رکھے، اس لیے کہ رب وہ بڑا کریم رب ہے. اس کی کرم نوازی اور اس کی عطا کا کیا کہنا، جو یہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی جن کو اللہ رب العزت جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہی کو اللہ مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں. اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ اے ایمان والو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اگر اللہ یہ کہتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ تو ایمان والوں کے لیے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے فلاں. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے، جنہوں نے اللہ کی بغاوت کی ہے، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بھی یہ فرما رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اگر تم نے ایک لمحے کے لیے ندامت کا آنسو بہا لیا، اگر تم ایک لمحے کے لیے ہمارے دربار میں حاضر ہو کر تم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، تو ہماری رحمت اتنی وسیع ہے کہ تمہارے 100 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. ایک واقعہ بڑا مشہور آپ حضرات نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں. اس وقت کے حساب سے جو اب بھی کبھی کبھی آپ سنتے ہیں صلاۃ استسقاء پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، بارشوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. تو اس وقت بھی اپنے شہر سے باہر نکلے، میدان میں جمع ہو گئے اور وہاں پر دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. ذرا اس واقعے کو غور سے سنیے گا، اپنے ذہن میں نقش کیجئے گا اس رب کی رحمت کیا ہے. ہم نے اپنے رب کی رحمت کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے رب کریم کے کرم کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ایک در کو چھوڑ کر. اگر ہم اس اپنے رب کے در کو اگر ہم اپنا لیں اور اپنے رب کے در سے پیچھے نہ ہٹیں تو ہمیں یہ در در کی ٹھوکریں میرے دوستوں کھانی نہیں پڑے گی. اب وہاں پر میدان میں جمع ہیں، وقت کا نبی موجود ہے، سارے لوگ موجود ہیں، جانور بھی، چرند پرند بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، پورا مجمع دعائیں کر رہا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ اے موسیٰ، تمہارے مجمع کے اندر ایک گناہگار ایسا موجود ہے
کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی اس کو اٹھا دو، دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھئی خدارا وہ کون شخص ہے جس نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی اور جس کی وجہ سے پوری امت پر عذاب آ رہا ہے، میری گزارش ہے کہ وہ شخص یہاں سے اٹھ جائے اور پوری امت پہ رحم کرے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، چند لمحے گزرے تھے کہ اچانک بادل آئے اور بارش کا سماں بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کیا کہ اے رب کریم، آپ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ جب تک وہ اٹھے گا نہیں گناہگار اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی کسی کی، بارش نہیں ہوگی، اور ابھی تو وہ اٹھا بھی نہیں اور بارش ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اے موسیٰ، اس آدمی نے ہم سے توبہ کر لی، اس نے گناہوں سے توبہ کر لی، جس کی وجہ سے بس اس نے توبہ کی، ہم نے برسا دیا۔ اب سوچنے کی بات جو ہے نا، چند جو اصل واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں، آپ ذرا یہ غور کریں، اتنے بڑے مجمع کے اندر اس آدمی نے نہ ہی ہاتھ اٹھا کر کوئی دعائیں کی ہوں گی چلا چلا کر، نہ اس نے مصلی بچھایا ہوگا، نہ اس نے آہوزاری کی ہوگی۔ لمحوں کے اندر اس کا اپنے رب سے تعلق بنا، اس نے دل سے اس کو ندامت ہوئی کہ میں نے یہ غلط کیا، میں گناہگار ہوں، بس اللہ نے اس کی اس دل کی ندامت کو ایسا قبول کیا کہ اس کی توبہ قبول فرما کر اور بارش برسا دی۔ تو میرے دوستو، یہ جو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے، یہ وہ ربط خفی ہے، اور یہ دعا ہے نا، یہ الفاظوں کا نام نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دعا یہ الفاظ، اصل تو دعا جو دل کی اللہ کے ساتھ جو دل کی تڑپ ہے، جو دل کا تعلق ہے، دعا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ رب کے ساتھ وہ تعلق بن جائے اللہ کے ساتھ، کہ جس میں ندامت ہو، جس میں دل کے اندر جو ہے وہ اللہ سے معافی ہو اور اللہ کے آگے شرمندگی ہو کہ یا اللہ میں نے بہت غلط کام کیے ہیں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعا یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دعا کو ہم عبادت نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح آپ بادام توڑتے ہیں اس میں سے مغز نکلتا ہے، وہ کھاتے ہیں، اخروٹ توڑتے ہیں اس میں سے مغز نکلتا ہے، تو اصل مغز مقصود ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی دعا یہ عبادات کا مغز ہے۔ جو آدمی دعا کا اہتمام کرے گا سمجھ لو کہ اس نے سب کچھ پا لیا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جس کو دعا کی توفیق ہو گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، جس کو دعا کی توفیق ہو گئی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یہ خود عبادت ہے، خود عبادت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو دعا کی اگر قبول ہو گئی تو اچھا ہو گیا، مل گیا، اگر نہیں قبول ہوئی تو کوئی بات نہیں۔ آپ نے جو وقت دعا میں لگا دیا، یقین کر لیں کہ وہ وقت آپ کا اللہ کے پاس لکھا گیا عبادت کے اندر۔ اب ظاہری طور پر آپ کو فائدہ ہو نہ ہو، پہلی بات تو یہ کہ فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اپنے رب سے التجا کرتا ہے، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں۔ اگر وہ چیز عطا نہیں کی تو دوسرے مرحلے کے اندر اس دعا کی وجہ سے بہت ساری آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں اللہ پاک دور فرما دیتا ہے، یا وہی چیز جو آپ مانگ رہے ہیں اس وقت نہیں دی لیکن بعد میں اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت میرے دوستو یہ ہوتی ہے کہ بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں کام کے لیے دعا کی تھی، وہ کام آپ کا نہیں ہوا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں کو اپنے ہاں ذخیرہ بنا لیتے ہیں، اپنے ہاں ذخیرہ کر لیتے ہیں دعاؤں کا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ قیامت کے دن جس انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، جب یہ قیامت کے دن دعاؤں کا ذخیرہ دیکھے گا تو یہ وہاں اس وقت وہ بندہ یہ کہے گا کہ یا اللہ کاش کہ، یعنی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اس لیے دعا کرنے سے یہ نہ گھبرائیں کہ جی ہم دعا کر رہے ہیں ہمیں مل نہیں رہا۔ پہلی چیز تو میں نے یہ عرض کی کہ دعا میں اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی، آپ ہر حال میں ہر جگہ دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر لیکن اگر یہی دعا آپ اس کے اگر آداب کا خیال کر لیں گے، اگر آپ اس کے جو ہے وہ یہ خیال کریں گے کہ خشوع خضوع، چونکہ لفظوں کا صرف جو لفظ آپ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں یہ دعا صرف یہ دعا نہیں ہے۔ یہ جیسے طوطے کو کچھ چیزیں رٹا دیتے ہیں نا کہ وہ السلام علیکم اور میاں مٹھو فلاں مٹھو کرتا رہتا ہے، یہ تو وہ ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے ہاں حال کیا ہے، ہماری مساجد کے اندر امام دعا کراتا ہے اور لوگ کس طرح دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جمعے کا دن تھا، اب دھوپ ہو رہی ہے، کچھ لوگ صحن کے کچھ لوگ اندر ہال میں ہیں ٹھنڈک میں ہیں، کچھ صحن میں گرمی میں ہیں، کچھ اس سے زیادہ گرمی روڈ کے اوپر کھڑے ہیں، کچھ چھت پر کھڑے ہیں۔ اب ایک لمبی دعا کی جا رہی ہے، اس کے اندر لوگوں کا حال کیا ہے وہ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ دل چاہ رہا ہے کہ دعا میں شریک ہو، اور بعض کہتے ہیں یا اللہ اس مولوی کو کہہ دے بس کر دے، بڑا پریشان ہو گئے، جلدی سے جان چھوٹ جائے ہماری۔ کیوں؟ یہ دل کی بات ہے یہ نہیں ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم امام کی دعا کو ہی دعا سمجھ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے نہیں جی ہونی چاہیے، کچھ کہہ رہے نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ دعا یہ ہر انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک ڈائریکٹ تعلق ہے۔ جب تک اس میں خشوع خضوع نہیں ہوگا، جب تک اس کے اندر طلب نہیں ہوگی، جب تک اس میں ذوق و شوق نہیں ہوگا، جب تک آپ کی مکمل توجہ، میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں جیسے کوئی ڈوبنے والا سمندر میں یا سوئمنگ پول میں کوئی ڈوب رہا ہو جس کو تیرنا نہ آتا ہو تو وہ کیسے پکارتا ہے کہ مجھے پکڑو مجھے پکڑو مجھے بچاؤ۔ میرے دوستو یہی کیفیت مانگنے کے وقت ہونی چاہیے۔ یہ کیفیت جب مانگنے کے وقت ہوگی کہ ہم اس طرح رب کو پکاریں کہ کوئی اور ہمارے ذہن میں نہ ہو، تو پھر یہ گلا شکوہ ختم ہو جائے گا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا میں کسی کو کسی دوسرے کا محتاج نہیں رکھا، نہ الفاظوں کا تقرر کیا ہے اللہ نے کہ عربی میں مانگو گے تو دعا قبول ہوگی، قرآن کی دعائیں پڑھو گے تو قبول ہوگی، حدیث کی دعائیں پڑھو گے تو قبول ہوگی، نہیں، جو چاہے جس طرح چاہے جس زبان میں چاہے۔ ارے زبان نہیں، میرے رب نے تو جن کی زبانیں نہیں ہوتی کیا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ جن کی زبانیں نہیں ہوتی کیا ان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ میرا رب تو ہمارے دل کے خیالات کو جانتا ہے، وہ ہمارے دل کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کے اوپر بھی لبیک کی آواز لگاتا ہے کہ تمہارا رب حاضر ہے تمہارے لیے، تم مانگو کیا مانگتے ہو۔ یہ ہماری کوتاہی اور ہماری جو ہے کمی ہے کہ ہم نے رب سے مانگنا نہیں سیکھا، ہم نے دوسروں سے مانگنا سیکھ لیا، اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ مومن اگر اس کو سمجھ لے، یعنی جس طرح ہتھیار سے اپنی حفاظت کی جاتی ہے، اپنے دشمنوں سے بچا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا ہمیں یہ ہتھیار عطا فرمایا کہ جو چاہو اللہ سے مانگو، دشمن سے حفاظت مانگ لو۔ ہمارے یہاں ایک اور جو ذہنی ہماری کمزوری ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی دینی چیزیں یعنی نماز وغیرہ کی پابندی یا یہ چیزیں تو اللہ سے مانگنا، دنیا اللہ سے کیا مانگے؟
یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم اللہ سے دنیا کیا مانگیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ہمیں سکھا دیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں ہمیں سکھائی ہیں کہ بھائی تمہیں دنیا چاہیے، بیوی چاہیے، کاروبار چاہیے، تمہیں صحت چاہیے، تمہیں مکان چاہیے، تمہیں گاڑی چاہیے، تمہیں بنگلہ چاہیے، جو کچھ چاہیے وہ اپنے رب سے مانگو۔ اسی طرح آخرت کے اندر موت کے وقت کا کلمہ چاہیے، تمہیں قبر کا سکون چاہیے، تمہیں میدان حشر میں کامیابی چاہیے، تمہیں پل صراط کے اوپر کامیابی چاہیے، تمہیں جنت کا داخلہ چاہیے، تمہیں جہنم سے نجات چاہیے، اپنے رب سے مانگو۔ اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے اس کو پسند فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز میں ترغیبیں دی ہیں کہ اس بندے کا اپنے رب سے جو رابطہ ہے نا، یہ ہر وقت رہے، ہر وقت اس کا رب سے رابطہ رہے۔ اس لیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے ہمارا کوئی کام ہو نہیں سکتا، اور جب اللہ کی چاہت ہو جاتی ہے تو الحمدللہ کوئی کام رک نہیں سکتا۔ باقی اب اس رب کے اوپر ہے کہ وہ رب ہمیں جو چاہتا ہے، جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرماتا ہے، جو چیز وہ بہتر نہیں سمجھتا وہ ہمیں عطا نہیں فرماتا۔ اس لیے کہا کہ رضا پر راضی رہو، اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ ہر وقت یہ مانگنا ہمارا کام ہے، باقی وہ دے دے تو بھی شکر ہے، اور اگر نہ دے تو صبر کرو، لیکن مانگنا نہ چھوڑو۔ اللہ سے مانگنا کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے میرے دوستو۔ آج کی اس مجلس میں بس اگر یہ بات ایک سمجھ میں آ جائے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگیں، ہم بستر پہ لیٹنے جا رہے ہیں اس وقت بھی اپنے کل کے کاموں کو اللہ سے مانگ لیں کہ یا اللہ میری صبح کو بخیر کر دیجئے، یا اللہ میں صبح آفس جاؤں گا میرے معاملات کو بہتر بنا دیجئے، یا اللہ میں دکان پہ جاؤں گا میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ میری فلاں پریشانی دور فرما دیجئے، یا اللہ میری فلاں پریشانی دور فرما دیجئے۔ کسی پر مقدمہ ہوتا ہے، دوسرے دن پیشی ہو، وہ آدمی کیسا پریشان ہوتا ہے، رات کو وکیل کو فون کرے گا، ارے وکیل صاحب آپ نے تیاری کر لی نہیں کر لی، کبھی کسی کو فون کرے گا، یار میری دیکھنا میری وہاں تاریخ ہے، آج پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا کیسے ہوگا، کتنا پریشان رہتا ہے، اور مختلف اسباب کو اختیار کرتا ہے کہ میری کل کی جو تاریخ ہے وہ کامیابی کے ساتھ کام ہو جائے میرے دوستو۔ اسی طرح اگر ہم رب سے تعلق بنا لیں اپنا، ہم کسی جگہ ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، سفر پہ آفس جا رہے ہیں، ایک ایک چیز اللہ سے مانگتے ہوئے جائیں۔ میری وہ بہنیں، وہ خواتین جو گھروں میں کام کر رہی ہیں، اپنے بیٹھی ہوئی ہیں، کام کر رہی ہیں، اس وقت اللہ سے مانگے کہ یا اللہ ہماری اس ضرورت کو پورا فرما دے، یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما لے، یا اللہ میرے شوہر کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ فلاں میری فلاں بہن فلاں بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اگر ہم اپنا یہ معمول بنا لیں اور کچھ عرصے کے لیے معمول بنا کے دیکھیں، مزہ نہ آ جائے تو بات کیجیے گا انشاءاللہ، کہ جب یہ ہمارا رب سے تعلق بن جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی، ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو، وہ صرف پریشانیوں میں رب کو نہ پکارے بلکہ اچھے حالات میں بھی رب کو پکارے۔ وہ صرف پریشانیوں میں رب کو نہ پکارے بلکہ اچھے حالات میں بھی رب کو پکارے، تو انشاءاللہ پھر اس کی ہر موقع کے وقت دعا قبول ہوگی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب اللہ فراوانی دیتا ہے، جب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہمارے مطابق کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس وقت ہم ایسے عیش و آرام میں حالات میں لگ جاتے ہیں کہ خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ سے مانگنا ہے۔ ہاں جب ذرا سی پکڑ آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، پھر مانگنا شروع کرتے ہیں۔ اور یوں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی پریشان حال دعا کرتا ہے نا، اور وہ ہے جو اس سے پہلے نہیں مانگ رہا ہوتا، فرشتے کہتے ہیں ارے یہ کیسی نامانوس آواز ہے، یہ فرشتے کہتے ہیں یہ کیسی نامانوس آواز ہے، کون ہے جو یہ مانگ رہا ہے؟ اور جب وہ آدمی جو ہر دم اللہ سے مانگتا رہتا ہے اور وہ پھر کسی پریشانی کے اندر خاص طور سے اللہ سے مانگتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں ارے یہ تو بڑی مانوس آواز ہے،
یہ بڑی مانوس آواز ہے، ذرا دیکھو، اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس کی اس حاجت کو پورا فرما دے۔ اور میرے بھائی عجیب بات یہ ہے کہ جو دعا کی قبولیت ہے نا، کہ کہاں کہاں زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، وہاں ایک موقع یہ ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ دعا زیادہ قبول ہوگی آپ کی۔ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے لیے یہ زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا حدیث میں آتا ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ جو اس کے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی دعا پر آمین کہتا ہے کہ یا اللہ یہ مسلمان فلاں مسلمان کے لیے دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یا اللہ میں اس آدمی کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو اس کو بھی یہ چیز عطا فرما جو یہ فلاں کی پریشانی کی دور کرنے کی دعا کر رہا ہے، تو یا اللہ اس کی پریشانی کو بھی دور فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فرشتے کی دعا اس مسلمان کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی اجر سے خالی نہیں بلکہ زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ سے عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں، دعا کرتے ہیں پھر، کہ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، جو آدمی مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 27 مرتبہ اور ایک روایت میں ہے کہ 30 مرتبہ جو روزانہ دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے، کیا؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اتنی سی دعا ہے، 3 الفاظ ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ جو آدمی روزانہ یہ مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے، اگر ایک دفعہ بھی یہ پڑھتا ہے تو تمام مسلمانوں کی تعداد کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ 1 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں، اس سے پہلے اگر وہ نیت کرتا ہے کہ آج تک قیامت یعنی پیدائش سے لے کر آج تک جتنے مومن گزرے ہیں سب کی اللہ مغفرت فرما دے، تو کتنا بڑا اللہ پاک اس کو درجہ دے رہے ہیں کہ اربوں اور خربوں کی صورت میں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ اور اس روایت کی تشریح کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس کا اہتمام کر لے کہ روزانہ وہ 30 مرتبہ تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں سے بنا دیتے ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، یعنی مستجاب الدعوات اس کو بنا دیتے ہیں۔ جو آدمی یہ چاہے نا کہ میری ہر دعا قبول ہو، وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرے، 30 مرتبہ اس کا اہتمام کرے۔ اور دوسرا انعام فرمایا اس کو یہ ملتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ اور شہید کا مرتبہ کوئی معمولی تو نہیں ہے، سب آپ واقف ہیں۔ صرف اتنی سی بات پر کہ جو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یہ الفاظ 30 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں اور نیت کر لیں کہ اللہ تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دیجئے، اس کو اللہ یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ مرنے کے بعد اس کا حشر شہداء کے ساتھ کریں گے، اس کو ان میں سے بنا دیں گے جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اتنے اعمال، اتنے اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے، جتنے مسلم گزر چکے ہیں، جتنے مسلمان موجود ہیں، ان کی تعداد کے بقدر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کاش اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو جو ہے وہ یہ نعمت عطا فرمائے، اور یہ دعا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ چیز کیا ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے ہر در کے سامنے ہمارا ہاتھ نہیں پھیلے گا۔ اور یہ میرے دوستو انفرادی طور پر بھی ایسا ہی ہوگا، اجتماعی طور پر بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اب دعا کر لیتے ہیں، خاص طور سے
ہمارے یہاں جو میزبان ہیں بھائی خرم، ان کی والدہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے والد صاحب کو اس سے پچھلے سال غالباً کئی سال پہلے انتقال ہوا تھا، ان کے لیے بھی دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستو، بہت سارے اصل میں لوگ کہتے ہیں بھائی اس موقع پر دعا تو دیکھیں ہر کسی کا نام لے کر دعا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اگر نام لیے جائیں کہ فلاں فلاں فلاں، تو وہ دعا کی جو نورانیت اور جو اس کا خشوع خضوع ہے وہی ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی کیسے جو ہے وہ نام لے کر، ہاں جب یہ اجتماعی دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہے سب کو قبول فرما، تو اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم آخر میں چند مرتبہ استغفار کریں گے، اس کے بعد چند مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، اور پھر درود شریف پڑھنے کے بعد دعا شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ سب استغفار کر لیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل، سج رہا ہے ماہ خوباں کے لیے دربار دل۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب ساتھی پڑھیں، کوئی بھی محروم نہ رہے، سب ادا کریں اپنی زبانوں سے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کر لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ یا اللہ یا کریم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ڈھکے چھپے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ ختم قرآن کی محفل الہی، قرآن کریم کے ختم کے بعد دعائیں آپ قبول فرماتے ہیں، قبولیت کا موقع ہے، رمضان کا موقع ہے۔ یا اللہ، یا اللہ آدھی رات گزر چکی ہے، آسمان اول سے ندائیں گونج رہی ہیں، الہی اپنی رحمت سے ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا رب کریم ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ رمضان کا ایک حصہ گزر چکا، ہم کچھ نہ کر سکے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ جو وقت باقی ہے الہی اپنی رحمت سے یا اللہ اس وقت کو اپنی مرضی کے مطابق گزروا لیجئے۔ یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق گزروا لیجئے۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو، تراویح کو، عبادات کو قبول فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں آگے بھی ہمت اور توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یا کریم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اپنی رحمت سے بے مانگے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں بے مانگے عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین گزشتہ رمضان میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یا اللہ
آپ کے پاس بہت سے لوگ پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ یا اللہ بھائی خرم کے والدین کو یا اللہ اعلیٰ علیین میں درجہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ ان کی منزل آسان فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین۔ اس وقت پوری دنیا جس وبا کے اندر آئی ہوئی ہے، جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما کر اس وبا کو دور فرما دیجئے، یا اللہ اس وبا سے ہم سب کو بچا لیجئے، پوری انسانیت کی حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ جہاں کہیں کوئی بھی انسان اس وبا کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ اس پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، یا رب کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، یا رب کریم جو مقروض ہیں ان کی قرض سے خلاصی نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض سے خلاصی نصیب فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین جو صاحب اولاد ہیں، یا اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجئے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں جن کے کاروبار میں پریشانیاں ہیں، یا اللہ بے برکتیاں ہیں، اپنی رحمت سے ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، یا اللہ برکت عطا فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے مانگنے ہی کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہم آپ کے کرم کو سمجھ نہیں سکے، یا اللہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جا کر مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اپنا بھکاری بنا لیجئے، یا اللہ اپنا فقیر بنا لیجئے، اپنے سے مانگنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہماری اس قسم کی جو مجالس ہوتی ہیں، یا اللہ ان سب کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دیجئے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما لیجئے، ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، یا اللہ یا کریم جب تک آپ کی طرف سے توفیق نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے، الہی اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا کریم ہمارے تمام بڑوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے چھوٹوں پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے لیجئے، قبول فرما لیجئے، یا اللہ پاکستان کو استحکام بقائے دوام عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاکستان کو استحکام اور بقائے دوام عطا فرما دیجئے، یا اللہ یا کریم اپنی رحمت اپنے فضل سے یا اللہ اہل پاکستان پر اپنا خصوصی کرم نازل فرما دیجئے، رحم نازل فرما دیجئے، یا اللہ خاص طور سے کراچی والوں کے لیے خوب عافیت نصیب فرما دیجئے، آسانیاں فرما دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ آپ خوب جانتے ہیں ہم کن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، الہی اپنی رحمت سے ان تمام پریشانی سے چھٹکارا نصیب فرما دیجئے، یا رب کریم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہماری مجلس میں شریک ہیں جو سن رہے ہیں، الہی اپنی رحمت سے اپنے فضل سے یا اللہ ان کے دلوں میں جتنی دعائیں ہیں ان سب کو قبول فرما لیجئے، جس کی جو پریشانی ہے وہ آپ کے علم سے باہر نہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، الہی اپنی رحمت سے ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، یا اللہ جتنی حاجتیں ہیں، یا اللہ دل کے اندر جتنی حاجتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے نہیں پیش کر پا رہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ یہاں آنے والے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، یا اللہ اگرچہ ہم ناشکرے ہیں، ہم آپ کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے، یا اللہ ہم ناشکرے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے اس جرم کو معاف فرما دیجئے، لیکن یا اللہ جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جس طرح بھی ہماری ان مجالس
اس میں شرکت ہو جاتی ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں میں بات اتار دیجئے، یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.